میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ہٹلر کے۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ ایک یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے ناپاک قوم سمجھتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہی سکھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ صیوبی تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا۔ جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچ نے انہیں یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تعین کیا گیا کہ کون کون سی بستیاں میں کون کون یہودی ہیں۔ جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلق حکام تک پہنچائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مہیا کی۔ جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں، یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کیں۔ تو ناظرین، 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زیادہ یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زیادہ یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا، درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹ لیا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانداروں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرسیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک
دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آرین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکالنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ تو ناظرین، 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنا لازمی قرار دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا، جو مالکان کی یہودی نشانت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زیادہ یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطے والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جس پر کالے حرفوں میں جوز لکھا ہوا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا ہے۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ طویل غور و فکر کے بعد کم وقت اور کم لاگت میں قتل کرنے کے لیے زہریلی گیس استعمال کی گئی۔ چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی بڑی جگہیں بنائی گئیں جہاں یہودی نسل کو نیست و نابود کرنے کا عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا۔ یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی، لیکن بے سود۔ کچھ کمپنیوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے، لیکن ظاہر ہے جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا طوفان تھا۔ تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے؟ قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی اس دنیا، اس کرۂ ارض سے نابود ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل انبیاء علیہ السلام، ناشکری، ذلت اور عبرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ شاید اسی حکمت کے تحت انہیں فلسطین میں عارضی جگہ دی گئی تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس جگہ کو غنیمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے۔ فلسطینیوں نے انہیں کھا تو نہیں لینا تھا، لیکن حیرت ہے ان کی دانش پر کہ اپنے ہی میزبانوں پر آج بھی انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ہم چڑھتے ہوئے سورج کے پیچھے اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں کے قبضہ قدرت میں ہوگی، اور یہودی
اپنی بدعمالیوں کے باعث ایک بار پھر دنیا میں ذلت کا عبرتناک نشان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہودیت کو تباہ و برباد کر دے اور ان پر اپنا عذاب مسلط کرے، آمین یا رب العالمین۔